بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، کل ہم نے وراثت کے حوالے سے ان لوگوں کا معاملہ پڑھا تھا جو لوگ وراثت اپنی بیٹیوں کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے ان لوگوں کے حالات کو جو وراثت تو دیتے ہیں لیکن تھوڑی بہت دے دیتے ہیں، کچھ اونی پونی دے کے کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹیوں کو اپنا حق ادا کر دیا۔ میں دوستو 3-4 باتیں عرض کرنی ہے، میں نے ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو وراثت ہوتی ہے یہ بھی انسان کے ذمے ایک قرض ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو حق ادا نہیں کرتا صحیح طریقے سے، تو یہ اس کے ذمے قرض ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ نیت ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دینا، یا اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کو دے دیتا ہے اور کچھ اپنی بیٹیوں کو دے کے کہہ دیتا ہے میرا معاملہ ختم ہو گیا، اب بیٹیوں کو ضرورت نہیں ہے، تو یہ وراثت جو ہے بیٹیوں کی اس کے ذمے قرض ہے۔ اور قرض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے اور آ کر انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں اور میں صبر بھی کروں اور میں ثواب کی نیت بھی کروں، میں صبر بھی کروں، ثواب کی نیت بھی کروں، اور میں سینے پر زخم کھا کر شہید ہو جاؤں تو کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جنتی ہو، اگر تم اس طریقے سے شہید ہوگے تو تم سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ وہ آدمی جب جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے آواز دی، اور آواز دے کر آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم شہید ہو جاؤ گے، جنت میں بھی جاؤ گے، لیکن اگر تمہارے ذمے قرض ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا قرض معاف نہیں کریں گے۔ اور ساتھ میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کذالک قال جبرائیل، جبرائیل نے بھی ایسے ہی کہا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے لیکن قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ اب جو لوگ بغیر وراثت دیے اپنی بیٹیوں کو یا کچھ وراثت دے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قرض ہے، اور قرض اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے میرے دوستو کہ بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو محروم کر کے وراثت سے یا کچھ وراثت دے کر ہم اپنی بیٹی کو محروم کر کے اللہ کی رحمت سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ جب اللہ رب العزت نے بیٹی کو رحمت قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی جب گھر میں آتی ہے تو اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے، اور ہم اس بیٹی کو اس کا حصہ نہ دے کر، ہم اپنی بیٹی کو وراثت نہ دے کر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا چاہتے ہیں۔ اور تیسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن نے جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کی خوشخبری مشرکین مکہ کو سنائی جاتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی۔ آج مسلمانوں کی بھی حالت یہ ہو چکی ہے کہ مسلمان بیٹی کے پیدا ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں اور بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشیاں مناتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے گھر میں اللہ نے ان کو 7 بیٹے عطا کیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ 8 بیٹے عطا کریں گے۔ جب 8واں بچہ پیدا ہوا تو دائی جو تھی اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب اس نے باہر سے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، کچھ بجلی بند تھی، دائی کو نہیں سمجھ آئی کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس نے کہہ دیا بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے جلدی جلدی پیسے دیے، مٹھائی منگوا لی، مٹھائی منگوا کے وہ تقسیم جس وقت کرنے لگے، گھروں میں بیچنے لگے، تو دائی نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی، بیٹا نہیں یہ بیٹی ہے۔ تو وہ آدمی اتنا جل گیا، اس نے وہ مٹھائی واپس دکان پر بھیج دی، جبکہ اللہ نے اس کو 7 بیٹے عطا کیے تھے۔
میں یقین سے کہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آج وہ بیٹے ضائع ہو چکے ہیں، ذلیل ہو کے پھرتے ہیں، کوئی ادھر پھرتا ہے، کوئی ادھر پھرتا ہے، کوئی ادھر پھرتا ہے۔ تو بیٹیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمت کے طور پہ عطا کی ہیں، ہم اللہ کی رحمت پر اتنا ظلم کریں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے اوپر اتنا ظلم کریں۔ میرے دوستو، جب ہم اللہ کی رحمت پر ظلم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ہم پر رحم نہیں کریں گے۔ اللہ نے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔